السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وائی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس گریویٹیٹ ٹورڈ سرٹن سپروائزرس اینڈ اوائڈ ادرس. یعنی کہ کچھ سپروائزرس اسٹوڈنٹس میں پاپولر ہوتے ہیں اور کچھ سپروائزرس کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ جانا نہیں چاہتا. تو آج ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ آخر وہ کیا عوامل ہیں جن کے تحت کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ سپروائزرز جو ہیں ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے. اس کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر ریسرچ کلچر ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے اور جو بہت تعداد ایسے فیکلٹی ممبرز کی ہے جنہوں نے یا تو پی ایچ ڈی نہیں کیا ہے یا کوئی کسی طریقے سے پی ایچ ڈی کر لیا ہے مگر وہ ان میں اتنا کانفیڈنس اور ریسرچ کا ایکسپیرینس نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اسٹوڈنٹس کی اس طرح سے ہیلپ کر سکیں جو وہ ان کو کرنی چاہیے. تو ہوتا کیا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ ایسے سپروائزرز کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو who are bad supervisors یا وہ سپروائزرز جن کو اسٹوڈنٹس اوائڈ کرتے ہیں, اور دوسرے کیٹیگری ان سپروائزرز کی ہے جن کی طرف اسٹوڈنٹس اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب سب سے پہلے ہم بیڈ سپروائزرز کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں, اس کے اندر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں کئی ایسے سپروائزرز ہیں یا پی ایچ ڈیز ہیں, فیکلٹی ممبرز جنہوں نے جو ہیں تو سینئر پوزیشنز میں مگر ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ریسرچ کا نہیں ہے جو چند ینگر پی ایچ ڈی فیکلٹی کے پاس موجود ہے. تو ان نئے آنے والے ریسرچر سے وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں اپنی اس پوزیشن میں. ان کے سامنے جو پروموشن کا پاتھ ہے, یعنی کہ وہ اگر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ان کو ایسوسیٹ بننا ہے اور ایسوسیٹ سے پروفیسر بننا ہے, ان کو پیپرز کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے, ان کو اپنا اسٹیچر ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یا فیکلٹی ممبرز ہیں وہ ان کے لیے تھریٹ ثابت ہوتے ہیں. اچھا, تو میں وہ ان کی جو کچھ کوالٹیز ہیں وہ میں بتاتا ہوں. اچھا, اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے سپروائزر کے پاس کوئی ایک آدھ اسٹوڈنٹ اچھا پھنس جاتا ہے. چونکہ وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں, سینئر پوزیشن میں ہوتے ہیں, تو کسی نہ کسی طریقے سے ان اسٹوڈنٹس کے سپروائزر بن جاتے ہیں. تو میں ایسے چند سپروائزرز کو کراچی یونیورسٹی کے جانتا ہوں جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو 6 سال 8 سال گریجویٹ نہیں ہونے دیا, کیونکہ وہ پیپر پبلش کر رہا تھا, اور ایک اچھا پیپر امپیکٹ فیکٹر میں پبلش کرنے کے لیے آپ کو کئی سال اکثر لگ جاتے ہیں. تو اس بیچارے اسٹوڈنٹ کو وہ روک کے رکھا اور اس سے پیپر کے بعد پیپر پبلش کراتے رہے, اور اس سپروائزر کا اس کے اندر نام آتا تھا, اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر لی. تو ایک تو طریقہ یہ ہے اسٹوڈنٹس کو خوار کرنے کا کہ آپ کو پیپرز کی ضرورت ہے اور آپ اسٹوڈنٹ کو روک کر اس کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو اسی سے ہی تعلق تھا, جو میں نے اسی میں دوسری بات کی کہ ان کو چونکہ پبلیکیشنز کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس اسٹوڈنٹ کو ڈیلے کرتے ہیں اور اس کے اندر لیتے. اچھا, اب جب ریسرچرز جو ہیں یا اچھے اسٹوڈنٹس کو پتہ لگتا ہے بھائی یہ تو بہت بندہ جو ہے نا تنگ کر رہا ہے, تو وہ پھر دوسرے پی ایچ ڈی فیکلٹی کی طرف جاتے ہیں
اور ان پی ایچ ڈی فیکلٹی کی طرف جب وہ جاتے ہیں اور جو اچھے ریسرچرز ہوتے ہیں تو ان کی جو سینیورٹی ہے وہ تھریٹ بننی شروع ہو جاتی ہے، وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں، اور اس تھریٹ کی وجہ سے وہ کچھ اس قسم کے کام کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔ اب وہ کیا کام جو میں نے آپ کو دیکھا ہے اس کے اندر سب سے پہلا ان کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس نئے فیکلٹی ممبر کا راستہ روکتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایچ ای سی کے کندھے پر رکھ کر فائر کرنا، بندوق رکھ کر، اور یہ کہنا کہ نہیں اس آدمی کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ تو ایکس ایریا میں ہے اور یہ جو کام ہے یہ وائی ایریا کا ہے، تو اس کی جو اسپیشلائزیشن ہے اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا جو اسٹیبلش طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی، یعنی کہ جو ہائر بیوروکریسی ہے ایچ ای سی اور ادھر، ان کی ترکیبیں یوز کر کے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مور لوئل دین دا کنگ۔ تو یعنی کہ وہ کام قطعاً ایچ ای سی نے نہیں کہا ہوتا، نہ وہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلاتے ہیں یا کسی ہائر ایکریڈیٹیشن ایجنسی کا نام لے کر یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ جو فیکلٹی ممبرز ہیں اگر سینئر پوزیشنز میں ہوتے ہیں تو وہ جو طریقہ کار ہے بی ایس آر کا یا ایڈوانسڈ ریسرچ بورڈ جو ہوتا ہے، جسے بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کہتے ہیں، تو اس کے طریقہ کار کو وہ مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر کاغذی کارروائیاں زیادہ ڈالتے ہیں اور اس کو بار بار اس بورڈ میں لایا جاتا ہے، یعنی کہ جو کیس ہے وہ ایک بی ایس آر سے ہینڈل اپروو نہیں ہوگا، اس کو ایک میں سبمٹ کرنا ہے، پھر دوسرے میں اس کو ریویو کرنا ہے، پھر تیسرے میں اس کے منٹس کھلیں گے۔ اس طرح کے بیوقوفی کے بہت سارے سٹیپس ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بورڈ آف یہ جو ایڈوانسڈ ریسرچ بورڈ ہے بی ایس آر جو ہے، اس کی میٹنگز کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسے بھی میں جانتا ہوں کہ کچھ فیکلٹی ممبرز جو اپوزنگ کیمپ میں تھے اور اس جو دوسرا جو فیکلٹی ممبر تھا وہ بورڈ کا چیئرمین بن گیا یا وہ اس پوزیشن میں آ گیا جہاں وہ بورڈ کی میٹنگ جو ہے وہ ڈیلے کر سکتا تھا۔ تو میں ایسے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جن کے 3 سال تک کیس ہی بی ایس آر کے اندر سبمٹ نہیں ہوا، اور ان کو باقاعدہ اس قسم کے لوگوں نے مل کر اس اچھے ریسرچر کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بی ایس آر کا۔ تو میں نے کئی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر مہینے بی ایس آر کی میٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ بی ایس آر کب ہوگی اور وہ اگر اس کی تعداد سال میں کم ہے تو پھر اسٹوڈنٹ جو ہے 1 سال 2 سال لٹکا رہتا ہے، اس کی اپروول ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو پروسیجر میں پھنسا دیا جاتا ہے، اور یہ سارا کام کوالٹی کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوالٹی کے کندھے پہ بندوق رکھ کر کہ جب اس کام کو مشکل کر دیا جائے تو اس سے کوالٹی بہرحال ان کے نزدیک بڑھ جائے گی۔ تو جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ بی ایس آر کی میٹنگ ہر مہینے رکھتی ہیں۔ تو فار انسٹنس مہران یونیورسٹی کے اندر بھی بی ایس آر کی میٹنگ ہر مہینے ہوتی ہے، ضیاء الدین یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہے، لیکن بعض جگہ جو ہے باقاعدہ بہانے سے ان کو ڈیلے کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا شیڈیول ہی نہیں ہوتا، اور کچھ جگہ جہاں ہوتا ہے تو سال میں 3 یا 4 میٹنگز کے اوپر لے جاتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ کو رلانا ہوتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی بہانے سے ایک سے دوسری میٹنگ کر کے اس کو 6 مہینے اور 8 مہینے اور 1 سال تک اور بعض دفعہ 2 سال تک رلایا جاتا ہے۔ میٹنگ تو وقت کے اوپر ہوتی ہے، لیکن جو پروسیجر ہے اس کے اندر پھنسا کے
اس کو تنگ کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایون یہ بھی ہوتا ہے جو سننے میں آیا ہے اور باقاعدہ مجھے بتایا گیا ہے، کچھ پبلک یونیورسٹیز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ریویو کامنٹس ایکسٹرنل ایگزامینرز کے آئے ہیں، وہ جو کامنٹ ہے کچھ اور لکھا ہوا ہے اور وہاں جو ہیڈ کر رہا ہے اس میٹنگ کو وہ پڑھتا کچھ اور ہے، یعنی کہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور وہ یعنی کہ اگر ریویور کے کامنٹ آ گئے ہیں تو وہ ای میل کے اوپر سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو، نہیں وہ ریویور کا کامنٹ جو ہے نا وہ صرف BSR میں کھلے گا۔ بھائی کیوں کھلے گا؟ اس میں کیا سیکریسی ہے؟ میں امریکہ میں تھا تو ہمارے پاس ای میل میں اس زمانے میں آتے تھے، تو جو ہمارا ریویو تھا وہ فیکلٹی جب بھیجتا تھا ساری کمیٹی کو، ڈاکٹورل کمیٹی کو، تو وہ اسٹوڈنٹ کے پاس بھی آتا تھا، وہ اسی وقت ہی آ جاتا تھا تاکہ وہ اس کو امپروو کرے اور اس کو جلد از جلد ٹھیک کرے۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا ایویلویشن اور ریسرچ پروسیس کے اندر اور اس کی ایکسٹرنل ایگزامینیشن میں کہ وہ کوئی سیکرٹ چیز ہے، وہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ اس کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کامنٹس آ رہے ہیں اس سے اسٹوڈنٹ اپنی ریسرچ کو بہتر کرے۔ تو وہ جو ہول آئیڈیا ہے پی ایچ ڈی کا آئیڈیا یہ ہے کہ ایکسٹرنل ریویوز یا لوکل سپروائزر کے ریویوز سے اسٹوڈنٹ کی ریسرچ کی استعداد کو بہتر کیا جائے، مگر یہاں پہ اس پورے پروسیس کو انتقام کی سیاست کے نظر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ جتھے بندی ہو جاتی ہے، گروپس بن جاتے ہیں، اور ایک گروپ اس کا یہ ہے اور ایک گروپ یہ ہے، اس کے اسٹوڈنٹ کو یہ تنگ کریں گے، اس کے اسٹوڈنٹ کو یہ تنگ کریں گے۔ تو یہ جو رسہ کشی ہوتی ہے یہ بھی نام خراب کرتی ہے۔ اچھا، یہ وہ جو پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرز ہیں جن کے پاس اسٹوڈنٹس جانا نہیں چاہتے، ان کے اندر 3-4 اور مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کو ریسرچ کرنا نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو جس کو ریسرچ نہیں کرنی آتی یا جس نے اچھی ریسرچ کر کے اچھی پبلیکیشنز خود اپنی محنت سے نہیں نکالی، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ کے کندھے پر رکھ کر اس نے پبلیکیشنز کر لی ہیں، تو اس کو خود تو نہیں آئی ریسرچ کرنی، تو وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو کیسے بتائے گا؟ تو یہ جو پرابلم ہے اس کو یہ بھی ایک وجہ بڑی بنتی ہے۔ اور پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے جو اپنی پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے شاید وہ ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ نہیں کی ہوتی، کسی سے مدد لی ہوتی ہے، یا وہ ہلکی پھلکی قسم کی وہ پی ایچ ڈی اس وقت ہو گئی ہوگی۔ پاکستان کا اگر کیس کریں کہ جہاں پہ جب جو سپروائزر یا ایویلویٹرز اس کوالٹی کے نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہے کہ لوگ ایک تھیوری ایکس والے لوگ ہوتے ہیں، ایک تھیوری وائی والے لوگ ہوتے ہیں، یا اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو ایتھیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایبیوسو لیڈرشپ ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ مزاجن ایبیوسو ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ایوری ون از ڈرٹ ایکسیپٹ دیم سیلفز، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہیں آسمان پہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو رونت ہوتی ہے وہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے، وہ وینجفل ہوتے ہیں، وینجنس ہوتی ہے ان کے اندر، وہ منتقم مزاج ہوتے ہیں، ریونج کے ہوتے ہیں۔ تو کسی فیکلٹی سے ان کا کوئی منہ ماری ہو گئی ہے تو اب وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ اس کے اسٹوڈنٹ کے ذریعے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ریسرچ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہیٹ اور میلیولنس یہ دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے 5-10% ہر یونیورسٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مزاجن جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایبیوسو لیڈرشپ کے اندر آپ اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں، جو وینجفل، میلیولنس اور ہیٹ اور ریونج کے شائقین ہوتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو وہ لسٹ بتائی
جس کے اندر کہ یہ جو بیڈ سپروائزرز ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. جو اچھے سپروائزرز ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایتھیکل لیڈرشپ ہے, وہ خود بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ کی ریسرچ کو اپنی گروتھ ایز ویل ایز اسٹوڈنٹ کی گروتھ سمجھتے ہیں. یعنی کہ دے آر جینوئنلی انٹرسٹڈ ان ریسرچ اینڈ دے آر ایکسپلورنگ دیٹ نیو فیلڈ ود انٹرسٹ اینڈ ود تھرل, اور اس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھی بن جاتے ہیں. دے ایکٹ مور ایز اے کولیگ, ایز اے گائیڈ, ایز اے مینٹور, جو مدد کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر. اگر اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مسئلہ حل کریں گے. اگر اس کی انگلش لکھنے میں ٹھیک نہیں ہے, وہ جملے صحیح نہیں لکھ پا رہا, تو وہ بیٹھ کے اس کے جملے بھی ٹھیک کریں گے, اس کی ریسرچ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, یا اس کو گائیڈ کریں گے, یا اس کو کوئی ریسورس بتائیں گے کہ اچھا تم یہ والا کام کر لو تو تمہاری یہ پرابلم جو ہے یہ حل ہو جائے گی, آپ یہ والی ریسرچ پڑھ لیں, آپ یہ والا بلاگ پڑھ لیں, آپ یہ والی کتاب سے مدد لیں. تو ایسے جو سپروائزرز ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو مدد کریں. دیکھیں آپ یہ بات ذہن میں رہے, یہ حالانکہ یہ کسی اور سیپریٹ پوسٹ کا متقاضی ہے, لیکن میں بالکل بیسک بات یہ کرتا ہوں کہ بائی ڈیفینیشن پی ایچ ڈی ریسرچ ایک نئے ان ایکسپلورڈ ایریا میں جھنڈا گاڑنے کا نام ہے. چاہے وہ جھنڈا بالکل چھوٹی سی جگہ پہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن ایک ان ایکسپلورڈ جگہ کے اوپر اپنا جھنڈا گاڑنے کا نام ہے. تو وہ تو ایریا بالکل نیا ہے, وہ سپروائزر کے لیے بھی نیا ہے. ہاں, سپروائزر کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, چونکہ اس نے ریسرچ کی ہوتی ہے, تو اس ریسرچ کی بنیاد پہ ان ایکسپلورڈ ٹیریٹری میں کھو کر اور ہمت ہارنا اس کو نہیں آتی. اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہمت کی جائے اور لگے رہیں اور محنت کرتے رہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے. حالانکہ وہ منزل بھی اس وقت نہیں ہوتی تو اور وہ راستے میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے اس ان ایکسپلورڈ ٹیریٹری کے اندر اپنا کہیں کبھی جھنڈا گاڑا ہوتا ہے تو اس کے مسائل بھی ان کو پتہ ہیں, اس کی تکالیف بھی ان کو پتہ ہیں, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے جب اس کے گھریلو پریشانیاں یا دوسری پریشانیاں ہیں, یا اس کے ریسرچ کہیں پھنس گئی ہے جہاں وہ کوئی ہیڈ وے نہیں کر رہا. تو ایسی سچویشن میں کیسے نکالا جاتا ہے, وہ کون سے پرنسپلز یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ جو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے دیٹ ہیلپس دی اسٹوڈنٹ. تو وہ چونکہ اسٹوڈنٹ کے اس مسئلے کا اس کا غمگسار بھی ہوتا ہے, اس کو مدد کرتا ہے اس مسئلے سے باہر نکالنے میں, اپنے ریسورسز استعمال کر کے یا اپنے کانٹیکٹ سے استعمال کر کے. کوئی ایسا بھی ایریا آ سکتا ہے جس کے اندر وہ سپروائزر کی وہ اسکل نہیں ہوتی, تو وہ ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے جو اس کو اس اسکل کو ایکوائر کرنے کی کوشش مدد دے سکیں اور اسٹوڈنٹ کو اس مسئلے سے باہر نکال سکیں. اس کے علاوہ جو چند اچھے سپروائزر کی اسکلز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, اس کو کرسٹلائز کر سکتا ہے, اس کو اس طرح سے کانکریٹ بنا سکتا ہے جو اسٹوڈنٹ بھی سمجھ سکے, اور اسٹوڈنٹ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسٹرنلز کو آسانی سے سمجھا سکے. پھر اس کی رائٹنگ اسکلز کیسی ہیں, ریسرچ کو آرگنائز کرنا آتا ہے نہیں آتا ہے, اس کو مدلل کیسے بنایا جاتا ہے, اس کو کنسائز کیسے کیا جاتا ہے, اس میں سے ریپیٹیشنز کیسے کی جاتی ہیں, اس کو السٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کے اندر ٹیبلز کس طرح سے بنائے جاتے ہیں, اس کے اندر ایگزامپل کو لے کر اس کام کو کس طریقے سے آسان ہے. جو پی ایچ ڈی ہے از نیم آف رائٹنگ.
اٹ از آل اباؤٹ ہاؤ یو رائٹ یور ریسرچ. اور وہ جو رائٹنگ ہے اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو 7 C's ہیں، اور ان C's کو جب آپ کرنا ہے، جس میں کنسائز، کانکریٹ، کنونسنگ اور سو آن، جو 7 C's ہیں، وہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ اسٹوڈنٹ کی مدد دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اگر 300 پیج کا یا 200 پیج کا کوئی ڈاکومنٹ بنایا ہے، تو وہ پھر اس کو پڑھیں گے، اس کا ایک ایک پیراگراف پڑھیں گے، ایک ایک جملہ پڑھیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے. اس کے اندر اس بات پہ بھی ڈسکشن ہوگا کہ یہ ورڈ صحیح نہیں ہے، اس ورڈ کو صحیح کرنا ہے، یہ جو سینٹنس ہے اس کے اندر جو ریفرنس ہے وہ نہیں ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے پیچھے سپورٹ ہونی چاہیے، اس سپورٹ کو کس طرح سے کس سیکشن کے اندر مزید آپ ہائی لائٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں وہ مدد دینی ہوتی ہے سپروائزر کو اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ ریسرچر بنایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو PhD مل جائے گی تو وہ اسٹوڈنٹ پھر مزید دوسرے PhD اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے گا PhD کرنے کے لیے. اور یہ کام صرف ایکسپیرینس سے آتا ہے. تو اور یہ اگر سپروائزر آپ کو زیادہ تنگ کر رہا ہے تو اس کے کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے وہ ہم کسی اور وقت بتائیں گے. لیکن اس پوسٹ میں میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں کچھ بتاؤں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کو استعمال کر کے کچھ لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو اچھے سپروائزرز ہیں وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. شکریہ.